بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں، بات چل رہی تھی، ہم بیچنے اور خریدنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بیچنے کے حوالے سے کس طریقے سے بے ہوتی ہے۔ کل ہم بے تعاطی کی بات کر رہے تھے۔ بے تعاطی، تعاطی جو ہے نا، یہ کیا ہے بچوں؟ تعاطی یہ کیا ہے کہ یا تو دونوں جانبوں سے آپ ایجاب اور قبول نہیں کرتے، مطلب زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے اور چیز پیسے دے دیے اور دوسرے نے پکڑا دیے، یا کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے بات کی، دوسرے نے جو ہے نا وسیع وہ چیز پکڑا دی اس کو، یا پیسے پکڑا دیے یا چیز وہ دے دی، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تعاطی کہلائے گی۔ اور یہی کل جو تھے ہمارے مسئلے چل رہے تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اس میں مسئلہ نمبر 6 کے اندر بھی تھا کہ کوئی عورت آئی ہے، جیسے کہ بیچنے کے لیے آئی ہے، آپ نے 4 امرود اس کی ٹوکری میں سے نکالے اور اس کو پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے، اس نے خوشی سے پیسے لے لیے، تو یہ بے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر سے، اور یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنے کے اندر بیچا، تو دوسرا جگہ کرتے ہیں آپ نے پیسے پکڑا دیے۔ یا آپ کا کوئی سبزی والا آتا ہے، کہتے ہیں کتنے کے، وہ کہتا ہے جناب یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو جی 100 روپے کے جو ہے 2 کلو جو ہے آلو، 100 روپے کے 2 کلو آلو آپ کو جو آپ نے 100 روپے پکڑایا، اس نے کیا کر دیا؟ آپ کو دے دیا آپ نے، تو بس یہ کیا ہوگی؟ بے ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7 پہ آؤ اب۔ مسئلہ نمبر 7 بچوں یہ بتاتا ہے کہ کسی نے موتیوں کی ایک لڑی کو کہا کہ یہ لڑی 10 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی، کہ ایک لڑی کو کہا، مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی چیز تھی، جو مثال کے طور پر ایک ہار ہے، آسان لفظوں کے اندر ایک ہار ہے، اس بندے نے آپ کو کہا، جیولر تھا یا کوئی وہ تھا، اس نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو یہ 10,000 روپے میں بیچا۔ اس پر جو تھا وہ خریدنے والی نے کہا کہ اس میں سے 5 موتی میں نے لے لیے۔ دیکھو 10 موتی تھے نا، اس میں سے 10 موتی تھے، ہار لگا ہوا ہے پورا کا پورا، اس نے کہا یہ 10 موتی میں نے آپ کو کیا کر دیے، مثال کے 10 روپے کے اندر بیچے۔ تو آپ نے کہا اچھا ایک موتی اس کا مطلب ہے 1 روپے کا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے 5 خرید لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا کہ یا یوں کہہ دیا کہ آدھے موتی میں نے خرید لیے، تو جب تک بیچنے والا اس پر راضی نہ ہو بے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے تو پوری لڑی کا مول کیا ہے، تو جب تک وہ راضی نہ ہو لینے والے کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں سے کچھ لیوے اور کچھ نہ لیوے۔ اگر لیوے تو پوری لڑی لینا پڑے گی، ہاں البتہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر موتی ایک ایک پیسے کو، اس پر اس نے کہا کہ اس میں سے 5 موتی میں نے خرید لیے، تو 5 موتی بک گئے۔ مسئلہ کیا ہے بچوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے جو اکٹھی اس میں سے، جیسے 10 موتی ہیں لڑی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ جی یہ 10 موتی ہیں، 10 روپے کے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ جناب میں تو 5 موتی خرید لیے، تو بے نہیں ہوئی ہے، بے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو بیچنے والا ہے اس نے تو پورے اس ایک جو کمپوزٹ چیز تھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میں 10 روپے کی بیچ رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اس میں سے کیا کریں کہ چلو یہ 5 موتی پکڑ لیے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا کہ جناب یہ 10 موتی ہیں، 10 روپے کے ہیں، اور ہر موتی کیا ہے 1 روپے کا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے 5 موتی خرید لیے، تو پھر آپ 5 روپے اس کو پکڑا دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ دیکھو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چیز جو ہوتی ہے جب بلک میں نکلتی ہے نا، تو وہ نکل جایا کرتی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ برا مال بھی ہوتا ہے وہ بھی نکل جایا کرتا ہے۔ آپ اس میں اچھا مال لے لو وہ نہ لو، مثال کے طور پہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی ایک سوٹ لیں گے تو ایک سوٹ کیا ہے؟ فری ہے، ایک سوٹ لینے کے ساتھ ایک سوٹ فری، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ جائیں، آپ کہیں کہ چلو جی تم نے ویسے بھی تو فری سوٹ دینا ہے، تو مجھے ایسا کرو فری سوٹ دے دو، اور جو خریدنے والا ہے وہ میں نہیں لیتا، تو فری سوٹ میں لے رہا ہوں تم سے جو ہے، تو کہے گا کہ نہیں بھائی یہ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ ساتھ چلیں گی اس میں سے، تو آپ کہیں نہیں جی ویسے بھی تو فری کہا ہوا ہے آپ نے، تو فری کا مطلب تو میں اٹھا لوں اس میں سے۔ تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چیز کو زیادہ نکالنے کے لیے، یا جیسے سبزی والے آپ کے پاس، سمپل سی ایک میں مثال دیتا ہوں، سبزی والا آتا ہے کہتا ہے جناب 1 کلو آلو، آپ کہتے ہیں آلو کتنے کے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی 1 کلو آپ کو ملیں گے جو ہے نا 50 روپے کلو کے، 50 روپے کے حساب سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا، وہ کہتا ہے دھڑی اگر لے لیں آپ تو میں آپ کو جو ہے نا 200 روپے میں دے دوں گا، دھڑی میں 200 کی دے دوں گا، تو وہ کیا ہوگا؟ دھڑی کا مطلب ہے 40 روپے کلو ہو گیا، دھڑی 5 کلو کی ہوتی ہے، تو آپ لڑائی کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ کہ نہیں بھائی تو نے جب 1 کلو کا مطلب کیا ہے؟ 1 کلو کا مطلب ہے 40 روپے، تو میں صرف کلو آلو لوں گی اور 40 روپے کی لوں گی، تو وہ کہے گا نہیں جی
किलो मैं आपको 50 के दूंगा, लेकिन अगर धड़ी आप लेंगी तो फिर मैं आपको 200 रुपये दूंगा, 40 रुपये बनते हैं जो भी होते हैं। तो बाद दफा बल्क में चीज निकालने की एक वो होती है। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? ये सिंपल एक मसला है बिल्कुल। ये नहीं समझ आई है? नहीं समझ आई मेरे ख्याल में। आ गई है? चलो जी, आगे चलो। अच्छा, मसला नंबर 8, किसी के पास चार चीजें हैं। देखो अब वही वाली बात है, ये भी उसी के साथ मिलता जुलता मसला आएगा। देखो बिजली, बाली, बूंदे और पत्ते वगैरह, ये जो है ना, ये सारे वो मतलब कि जी क्या है, मुख्तलिफ किस्म के वो औरतों के जेवरात की जो वो होती हैं, ठीक है ना। तो बूंदे आ गए, पत्ते, उसने कहा कि ये सब मैंने 4 आने को बेचा। तो बे उसकी मंजूर की ये इख्तियार नहीं कि बाजी चीजें लेवे और बाजी छोड़ दे, क्योंकि वो सबको साथ मिलाकर बेचना चाहती है। हाँ अलबत्ता हर चीज की कीमत अलग अलग बतला दे तो उसमें से एक आधी चीज भी खरीद सकती है। देखो आपने देखा होगा ना, वो एक पैकेट के अंदर क्या कर लेते हैं, पांच पांच ये चीजें होती हैं, वो कहते हैं ये पूरा पैकेट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 10 रुपए में बेचता हूँ। आपने देखा उसमें 5 चीजें हैं। आपने कहा अच्छा, पूरा पैकेट जो है ना 10 रुपए का है, तो आपने दो चीजें आपने निकालनी है। उनका बस मुझे ये दो चीजें चाहिए, तो मैं 4 रुपए पकड़ो। वो कहेगा नहीं भाई, ये मतलब नहीं है, ये पूरा पैकेट कितने का है, 10 रुपए का है। आपने लेना है तो ले लें, नहीं वो है तो जो आपकी उसमें से नहीं है तो ये उसमें से नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से उसको वो कर लें। बात समझ में आई है? तो 4 चीजें थी मिसाल को, बिजली, बाली, बाली होगी, बुंदे हो गए, पत्ते वगैरह, ये सारी औरतों के जेवरात वगैरह, ये आप ज्यादा मुझसे समझते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज मैं 4 आने को बेचा। तो कहते हैं कि उसके मुझे इख्तियार नहीं कि बाजी चीजें मिले बाजी छोड़ देंगे, वो सबको साथ मिलाकर बेचना चाहती है। हाँ बता, अगर चीज की कीमत अलग अलग बतलावे तो उसमें से एक एक चीज भी खरीदी जा सकती है। अगर आपने बता दिया कि जी ये इतने की है, ये इतने की, इतने की, फिर ठीक हो जाएगा। मसला नंबर 9, बेचने और मोल लेने में ये भी जरूरी है कि जो सौदा खरीदे हर तरह से उसको साफ कर ले, कोई बात ऐसी गोल मोल ना रखे जिससे झगड़ा बकेड़ा पड़े। इस तरह कीमत भी साफ साफ मुकर्रर और तय होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज इस तरह मालूम और तय ना होगी तो बै सही ना होगी। देखो शरीयत क्या कहती है, शरीयत कहती है कि जो मामला करना है क्लियर कट करना है, आपने साफ बात करनी है, कितनी चीज ले रहा हूं, कितने की ले रहा हूं, दोनों ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कितनी चीज ले रहा हूँ, कितने की ले रहा हूँ। आप जाते हैं ना दुकानदार के पास, कहते हैं जी अच्छा यार ये कपड़ा वो कर दो, तो कितने का दोगे, कहता जी खैर है कोई नहीं, जितने आप दे दें। ये नहीं होता जितने आप दे दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। उसको क्या करना है आपने, उसमें आपने उससे कहना है कि जनाब मुझे क्लियर कट बताओ कि ये चीज है कितने की है। बात समझ आ रही है कि ये बात है कितने की, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल गोल मोल बात नहीं करनी है, ठीक है ना। कीमत भी साफ साफ मुकर्रर तय होनी चाहिए, तो कीमत भी तय हो और वो चीज भी तय हो, ठीक है ना। आप कहते हैं मैं थोड़ी सी चीज इसमें से ले लूंगा, थोड़ी सी मैं ले लूंगा, चलो 10 रुपए के हिसाब से, थोड़ी सी क्या मुराद है भाई, बताओ कि कितनी लेनी है चीज, कितनी वो लेनी है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत जरूरी है उसमें से, ठीक है ना। नहीं समझ आई बात की, हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलो जी, आगे चलते हैं जनाब आली। अब आ गया जी मसला नंबर 10, किसी ने रुपए की या पैसे की कोई चीज खरीदी। अब वो कहती है कि पहले तुम रुपए दो तब मैं चीज दूंगी। आप गए हैं किसी के पास, आपने कहा कि जनाब ये मैंने चीज खरीद ली तुमसे। मिसाल के तौर पे आपने एक कोई वो था, एक मोबाइल था जो आपने खरीद लिया जी लाख रुपए का, कहा मैंने लाख का खरीद लिया, उसने कहा मैंने बेच दिया। अब आप उसको कहते हैं पहले मोबाइल दो, वो कहता है नहीं पहले पैसे दें। झगड़ा ये हो रहा है कि पहले मैं चीज लूंगा या पैसे में, इसमें से तो कहते हैं किसी ने रुपए की या पैसे की कोई चीज खरीदी। अब वो कहती है कि पहले रुपए तुम रुपए दो तब मैं चीज दूंगी, और ये कहती है कि पहले तू चीज दे दे तब मैं रुपए दूं। तो पहले उससे दाम दिलवाए जाएंगे, याद रखो पैसे पहले दिए जाएंगे, जब ये दाम दे दे तब उससे वो चीज दिलवा देंगे। दाम के वसूल पाने तक उस चीज के ना देने का उसको इख्तियार है। और दोनों तरफ से एक ही चीज है, मसलन दोनों तरफ दाम है या दोनों तरफ सौदा है। दाम का मतलब ये था कि आप उसको सोना दे रहे हैं और वो आपको चांदी दे रहे हैं, समझ रहे हैं, सोना दे रहे हैं चांदी दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है दोनों तरफ से फिर क्या हो जाएगा उसमें से, तो या दोनों तरफ से क्या है या दोनों तरफ से सौदा है,
आप उसको कोई ऐसी चीज, टेंजिबल चीज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप उसको एक मोबाइल दे रहे हैं, वो दूसरा मोबाइल आपको दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, हाथ दर हाथ, हाथ दर हाथ कर लोगे। ठीक है ना। जैसे रुपए के पैसे लेने लगे हैं, आप रुपए के पैसे लगे हैं, मैंने क्या किया है, दाम दोनों तरफ दाम है, मैंने आपको सोना चांदी का कह दिया। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपया दिया और उसको कहा कि जनाब मुझे ऐसा करो, 10 10 के 10 नोट दे दो। तो अब क्या होगा जनाब, एक हाथ से क्या करो, 10 के नोट लो, एक हाथ से 10 रुपए के नोट दो। ये नहीं है कि जनाब अपनी वो एक कहे कि तू पहले 100 रुपया मुझे दे, वो कहना तू पहले मुझे 10 नोट दे। तो अगर दोनों में से क्या होगा, जैसे रुपए के पैसे लेने लगे या कपड़े के बदले कपड़ा लेंगे और दोनों में ही झगड़ा आन पड़े, तो दोनों से कहा जाएगा कि तुम उसके हाथ पर रखो और वो तुम्हारे हाथ पर रखे। ठीक है। लेकिन अगर मैं पैसों से कोई चीज खरीद रहा हूँ, मोबाइल खरीद रहा हूँ, कोई और चीज खरीद रहा हूँ, तो पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, पहले मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बाद में मुझे वो चीज मिलेगी। हाँ, अगर दोनों तरफ पैसे नहीं थे, टेंजिबल कोई चीज थी दोनों, और झगड़ा हो जाता है, एक कहता है कि जनाब नहीं ये एक चीज आप पहले वो करें, दूसरा कहता है कि नहीं, तो क्या होगा, दोनों हाथ तर हाथ होगा। ऐसे ही आपने किसी से जो है ना नोट, 500 का नोट चेंज करवाया, आप 500 का नोट चेंज करवाते हैं, तो 100 100 के नोट आपको वो दे रहा है, तो आप क्या करो, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो कहता है पता नहीं ये 500 लेके भाग ही ना जाए, दे ही ना। तो उस सूरत में क्या होगा बच्चों, उस सूरत में क्या होगा कि दोनों तरफ से एक ही सी हमारे पास वो आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो था कि कीमत खरीदने की वो थी। ठीक है ना। ये आ गया जनाब अली। नहीं समझ आई बात की, वो बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। अच्छा जी, अब आपने कहा सवाल क्या पूछा था, 1 मिनट जो है ना, ये आ गया जनाब अली। ये अच्छा बिजली जो है ना, बिजली आप कह रहे थे ना, ये औरतों के ना कान का एक जेवर होता था। ठीक है ना। ये क्या होता था, ये हिंदी लफ्ज है बिजली। ठीक है ना, हिंदी लफ्ज है, ये किसी ने पूछा था ना, बिजली बिजली किधर था, ये बिजली किधर गया, किधर था, ये किसी ने कहा कि बिजली, बाली, बूंदे, पत्ते वगैरह, ये सारे बाली भी, बूंदे भी लगते हैं, और पत्ते, पत्ते भी जो होते हैं। तो ये बिजली क्या होती थी, औरतों के कान का एक जेवर होता था। अच्छा, इसको बिजली कहते थे। तो वो मुख्तलिफ किस्म की, अब वो मैंने खुद नहीं देखा हुआ, मुझे जेवरों का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये बस उनके औरतों के कान का एक जेवर होता था। ठीक हो गया। अब आ जाए जी बाबे दोम, कीमत के मालूम होने का बयान। ये दूसरा बाब आ रहा है कि कीमत मालूम क्या होनी चाहिए। देखो, मैंने पहले कहा है, शरीयत का एक उसूल याद रखना है आपने खरीदो फरोख्त के अंदर, कि मामला क्या होना चाहिए, बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट मामला होना चाहिए, जिसमें लड़ाई झगड़े का कोई खतरा ना हो। कीमत मालूम हो, चीज मालूम हो, एक एक चीज उसको आप जितने, जितना आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, जितना आप उसके बारे में मालूमात दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो आप करें, ताकि कल को कोई झगड़ा ना बने। अब यही आपको वो कर रहे हैं। देखो, किसी ने मुट्ठी बंद करके कहा कि जितने दाम हमारे हाथ में है उतने को फलानी चीज दे दो, और मालूम नहीं कि हाथ में क्या है, रुपया है या पैसा या अशरफिया, और एक है तो ये बेद दुरुस्त नहीं है। मेरे मिसाल के तौर पे मैंने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, और मैं किसी को कहता हूँ जनाबे अली, मेरे हाथ में जितने भी पैसे हैं ना, इसके बदले में तुम ऐसा करो कि मुझे क्या करो, कि मुझे ये मोबाइल दे दो। हो सकता है कि मेरे पास 5,000 के जो है ना 5 नोट पड़े हुए, 25,000 हो सकता है ना। और हो सकता है कि मेरे पास क्या हो, 10 10 के 5 नोट हो, 10 10 के 5 नोट हो। मैं कहता हूँ 5 नोट हैं, ये 5 नोट है मेरे पास, मेरे हाथ में, और ये क्या है, इसके बदले मुझे मोबाइल दे दो तुम। ठीक है ना, इसके बदले मुझे मोबाइल दे दो, ये आप बैक कर रहे हैं। तो अब ये बै दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है, झगड़ा होगा भाई। वो समझा था कि 5,000 के नोट हैं, तो क्या होगा, ये तो 5,000 जो है ना 25,000 बनेगा। हालांकि क्या था, वो 20 रुपए का नोट था, 20 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट बड़ा मिलता जुलता है ना, 20 5,000 वाला। तो अब क्या हुआ, तो 20 का निकला, तो उससे वो समझे कि जी ये जो है ना वो 100 रुपया बन गया उसमें से। हम्म। मेरा कहा है उन्होंने, चलें ठीक है इंशाल्लाह। तो
یہ جو ہے نا کیا آ گیا کہ اس میں سے تو یہ اب اس میں جھگڑا ہوگا. کسی نے مٹھی بند کر کے کہا جتنے دام ہمارے ہاتھ میں اتنے کو فلانی چیز دے دو, اور معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے, روپیہ ہے یا پیسہ یا اشرفی ہے یا ایک ہے یا دو ہیں, تو ایسی بے درست نہیں ہے کیونکہ قیمت کا پتہ نہیں ہے نا, تو جھگڑا بنے گا بعد میں, لڑائی جھگڑا ہونا ہے اس میں سے. اچھا جی, نمبر دو, مسئلہ نمبر دو آ گیا. کسی شہر میں دو قسم کے پیسے چلتے ہیں تو یہ بھی بتلا دے وے کہ فلانے پیسے کے بدلے میں, آپ یہ بس سمپل والی بیچی زیور رکھ لیں نا, نیٹ سے وہ دیکھ لیں, کوئی نہیں, بیچی زیور مختلف قسم کی وہ ہیں, اس میں سے کسی شہر میں دو قسم کے پیسے چلتے ہیں تو یہ بھی بتلا دے وے کہ فلانے پیسے کے بدلے میں یہ چیز لیتی ہوں. اگر کسی نے یہ نہیں بتلایا, فقط اتنا ہی کہا کہ میں نے یہ چیز ایک پیسے کو بیچی, اس نے کہا کہ میں نے لے لی, تو دیکھو کہ وہاں کس پیسے کا زیادہ رواج ہے. جس پیسے کا رواج زیادہ ہو وہی پیسہ دینا پڑے گا, اور اگر دونوں کا رواج برابر ہو تو بے درست نہیں رہی بلکہ فاسد اور خراب ہو گئی. یہ بھی سمجھو. ہوا یہ کہ آپ کسی جگہ کے اوپر, اس کو سمجھانے کے لیے نا, یہ پیسے کے بجائے نا آج کل ڈالرز جو ہیں, دیکھو ڈالر مختلف قسم کا ہے, امریکی ڈالر بھی ہے, کینیڈین ڈالر بھی ہے, آسٹریلین ڈالر بھی ہے, مختلف ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ کسی کو کہتے ہو کہ جناب میں نے آپ سے $5 کی یہ چیز خرید لی, $5 کی, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا صرف $5. اچھا کون سے $5؟ $5 $5 کینیڈین ڈالر, $5 آسٹریلین ڈالر, صرف آپ نے اتنا کہا کہ $5, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو جی لے لی, یا اس نے کہا کہ میں نے یہ چیز بیچی, دوسرے نے کہا میں نے خرید لی, $5 کو میں بیچ رہا ہوں, اس نے کہا کہ میں نے لے لی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس ملک کے اندر اور وہاں پہ زیادہ ڈالر کون سا چلتا ہے. جو زیادہ ڈالر چلتا ہوگا وہ کیا ہوگا, وہی پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ میں آسٹریلیا میں تھا اور مجھے کس نے کہا کہ جی, کسی بندے نے کہا کہ جی میں کیا کر رہا ہوں, آپ کو $5 کی یہ میں بیچ رہا ہوں, $5. تو اب میں آسٹریلیا میں ہوں, تو آسٹریلیا میں مجھے پتا ہے کہ کیا چلتا ہے, آسٹریلین ڈالر زیادہ چلتا ہے, تو وہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا, آسٹریلین ڈالرز کو دینا پڑے گا. کینیڈا کے اندر ہوں تو مجھے کینیڈین, امریکہ کے اندر تو مجھے امریکن ڈالر, ٹھیک ہے. لیکن اگر سمجھو میں ایسی جگہ کے اوپر ہوں, مثال کے طور پہ جہاں پہ جو $2 ہیں وہ بہت زیادہ بالکل برابر برابر چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں دبئی کے اندر ہوں, اگرچہ دبئی کے اندر بھی امریکن ڈالر چلتا ہے, لیکن میں ایسی جگہ کے اوپر ہوں کہ جہاں پر دونوں ڈالر برابر برابر چلتے ہیں. مارکیٹ کے اندر جو ہے نا, برابر برابر چلنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا, اس نے کہا کہ جناب میں نے کیا کیا ہے, میں نے آپ کو یہ $5 میں بیچا, $5 میں بیچا. میں کیا کروں گا بتاؤ بچوں, میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا, میں اس کو کینیڈین ڈالر پکڑاؤں گا. میں کہوں گا چلو پکڑو کینیڈین ڈالر. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کینیڈین ڈالر کم ہے کس سے, امریکن ڈالر سے. وہ کہے گا نہ جی آپ مجھے امریکن ڈالر دو, میں نے امریکن ڈالر کے بدلے میں بیچا ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں نہیں جی, میں نے تو اس لیے قبول کیا تھا کہ میں سمجھتا تم کینیڈین ڈالر میں بیچ رہے ہو. تو اگر دونوں کیا چل رہے تھے مارکیٹ کے اندر, دونوں اس علاقے کے اندر دونوں کا رواج ہے اور دونوں برابر برابر چلتے ہیں, ایک زیادہ ایک کم نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا, اب آپ کو یہ بے نہیں ہوگی, یہ جھگڑا ہے تو یہ کیا ہوگی, بلکہ فاسد اور خراب ہوگی. یہ بے فاسد ہے, خراب ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے اندر دیکھ لو, پاکستان میں بھی روپیہ چلتا ہے, انڈیا میں بھی روپیہ چلتا ہے, لیکن انڈیا کا روپیہ پاکستان سے بڑا مضبوط ہوا ہے. آپ دبئی کے اندر تھے, دبئی میں تھا, کسی نے کہا کہ جناب, اس بندے نے کہا جناب میں آپ کو نا یہ $100 کی چیز بیچ رہا ہوں. کسی نے آپ کو کہا, آپ نے کہا اچھا $100 کی بیچ رہا ہے, چلو آپ نے پاکستانی روپیہ پکڑایا, کہا $100. وہ کہتا نہیں میں نے انڈین روپے کی آپ سے بات کی تھی. اب کیا ہوگا, جھگڑا ہو جائے گا کہ اگر کیا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اگر پاکستان میں ہوگا تو پاکستان میں $100 بولو گے تو پاکستانی $100 دینا ہے. انڈیا میں اگر $100 بولو گے تو کیا ہوگا, وہ انڈین $100 دینا ہوگا آپ نے. نہیں سمجھ آئی بات کی, وہ نہیں سمجھ آئی بات کی. جہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہوگا اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے روکنا ہے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے. کہ نہیں سمجھ آئی بات کی. میں تو بہت ہی بلکہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن میں جا کے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائیں یہ چیزیں آپ کو ذرا. اچھا جی, مسئلہ نمبر 3 آ گیا. کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں, اس نے مٹھی کھول کر دکھلا دیا کہ اتنے پیسوں کی یہ چیز دے دو, اور اس نے وہ پیسے ہاتھ میں دیکھ لی اور وہ چیز دے دی, لیکن یہ نہیں معلوم کہ آنے ہاتھ میں ہے
کہ آنے ہاتھ میں ہیں تب بھی بے درست ہے. اس طرح اگر پیسوں کی ڈھیری سامنے بچھونے پر رکھی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیچنے ناموں کو چیز بیچ ڈالے اتنی نہ جانے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا، اب یہ تو ایک وہ ہے نا، تو پہلے والا تھا. دیکھو پہلے زمانے میں روپیہ ہوتا تھا نا، روپیہ. ٹھیک ہے نا. روپے کے اندر کتنے ہوتے تھے؟ پیسے ہوتے تھے 100 پیسے، اور 16 آنے ہوتے تھے. کتنے ہوتے تھے؟ 16 آنے. 16 آنے. ٹھیک ہے نا. تو 8 آنے. ٹھیک ہے نا. 8 آنے. آپ نے 4 آنے بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے. ہم نے تو دیکھے جی، ہم نے تو 4 آنے بھی دیکھے، یعنی 25 پیسہ ہوتا تھا 4 آنے. 8 آنے بھی ہوتے تھے، 50 پیسہ بھی ہوتا تھا. اور 1 روپیہ جو ہے نا وہ بھی دیکھا تھا کہ جی اس میں سے جو ہے نا اس میں چلتا تھا. ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے 10 پیسے بھی چلتے تھے. 10 پیسے کی میں نے خود ٹافیاں لی ہیں. 10 پیسے. 10 پیسے کی ٹافیاں جو ہیں. 10 پیسہ جو تھا، بلکہ 5 پیسہ بھی چلتا تھا ہمارے زمانے کے اندر. 5 پیسہ بھی چلتا تھا، 10 پیسہ بھی چلتا تھا. اور وہ بھی تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھ میں آئی ہے. 1 پیسہ نہیں ہے اتنا، میں اتنا بھی پرانا نہیں ہوں کہ 1 پیسہ جو 1 پیسہ میرے پاس ہوتے تھے، لیکن وہ چلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھے کہ جی اس میں سے ٹافیاں میں نے خریدی ہیں. اس میں سے 5 پیسے کی تو نہیں خریدی، 10 پیسے کی ٹافیاں خریدی ہیں میں نے. 5 پیسے ساتھ ہم دیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی ساتھ، وہ دو دو کر کے. ٹھیک ہے. تو اب اتنی بھی وہ نہیں ہے، پرانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے 1 پیسہ نہیں تھا. 1 پیسے بھی میرے پاس ہوتے تھے، 2 پیسے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ چلتے ہوئے نہیں دیکھے میں نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا، چلو بس اس کو اتنا رکھ لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ پھر کل یہاں سے کریں گے، تاکہ یہ آپ کو بتائیں گے. یہ جو ہے یہ بھی بڑے مزے کا مسئلہ ہے.